جب مغلیہ سلطنت اپنے عروج پر تھی، دلی سے دکن تک ایک ہی حکم چلتا تھا۔ سلطنت کے خزانے بھرے ہوئے تھے، مغل فوج مضبوط اور منظم تھی، بادشاہ کا نام ہی دشمن کے دل میں خوف پیدا کر دیتا تھا۔ مگر تاریخ کا اصول ہے کہ کوئی طاقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی، اس کے ساتھ ہی وہ مضبوط آج ٹوٹ گیا جو سلطنت کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اورنگزیب کے بعد آنے والے بادشاہ صلاحیت سے محروم تھے، ان میں نظم و ضبط کی کمی تھی، تخت اب طاقت کی علامت نہیں رہا تھا، تخت دلی سازشوں کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر بادشاہ کی وفات کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جاتی تھی، بھائی بھائی کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے، شہزادے اپنے ہی باپ کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے، سلطنت اندر سے کھوکھلی ہونے لگی تھی۔ اسی دوران سلطنت حد سے زیادہ پھیل چکی تھی، دکن کی طویل جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا تھا، مغل فوج تھک چکی تھی، انتظامیہ بکھرنے لگی تھی، مرکز دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ مرکز کمزور ہوا تو صوبیدار طاقتور ہونے لگے، بنگال نام کا مغلیہ صوبہ رہ گیا تھا، حیدرآباد بھی عملی طور پر آزاد ہو چکا تھا اور اودھ نے بھی خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ دہلی کا بادشاہ صرف نام کا حکمران رہ گیا تھا، دہلی میں بیٹھا بادشاہ حکم نہیں چلا سکتا تھا، وہ صرف خطوط لکھنے تک محدود ہو گیا تھا۔ مغل فوج اب ویسی نہیں رہی تھی جیسی بابر کے زمانے میں تھی، اکبر کے دور جیسی فوجی طاقت باقی نہ رہی تھی، ہتھیار پرانے ہو چکے تھے، فوجی تربیت کمزور ہو چکی تھی، یورپی طاقتیں جدید اسلحہ استعمال کر رہی تھی، یورپ میں جنگ کا طریقہ بدل چکا تھا، مغل وقت کے ساتھ خود کو بدل نہ سکے، یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے مغلیہ وقار توڑ دیا۔ 1739 میں نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا، دہلی شہر بری طرح لوٹا گیا، شاہی خزانہ خالی ہو گیا، تخت چھن گیا، مغل بادشاہ دنیا کے سامنے بے بس نظر آیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی نے بار بار حملے کیے، ان حملوں نے مغل طاقت کو مزید کمزور کر دیا، سلطنت کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہونے لگی، شمالی ہند عدم استحکام کا شکار ہو گیا، مرکز کمزور ہوا تو نئی طاقتیں ابھر آئیں، مرہٹوں نے اپنی طاقت بڑھا لی، سکھوں نے پنجاب میں قدم جما لیے اور جٹوں نے بغاوتیں شروع کر دی، مغل سلطنت ٹکڑوں میں بٹنے لگی، ہر طرف انتشار پھیل چکا تھا۔ اسی افراتفری میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، انگریز پہلے تاجر بن کر آئے، بعد میں وہ سیاست میں داخل ہو گئے، مقامی حکمرانوں کی لڑائیوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، انگریزوں نے جدید فوجی نظام استعمال کیا، سفارت کاری کو ہتھیار بنایا گیا، 1757 کی جنگ پالیسی نے سب کچھ بدل دیا اور اصل طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں چلی گئی، مغل بادشاہ محض ایک مورا بن کر رہ گیا، اب نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ اس کے پاس خزانہ بچا تھا، نہ عوام کی حمایت باقی رہی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی آخری کوشش تھی، یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور اس طرح مغلیہ سلطنت کا باضابطہ خاتمہ ہو گیا۔ ایک عظیم سلطنت تاریخ کا حصہ بن گئی جو کبھی دنیا کی طاقتور ترین سلطنت تھی۔ مغلیہ سلطنت کو کسی ایک دشمن نے نہیں گرایا بلکہ یہ سلطنت اندر سے ٹوٹ چکی تھی، کمزور قیادت نے بنیادیں ہلا دی تھی، دشمن نے صرف آخری دھکا دیا اور یوں مغلیہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔